السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بہت چھوٹی سی سورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، اور جو مال جو ہے وہ جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اور اس مال کے بارے میں یہ سمجھتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ کہ یہ اس کا مال ہمیشہ ہمیش رہے گا. یہ باتیں آپ کے سامنے 2-3 آیتوں کی کتنی دیر بات کرنی ہوتی ہے؟ 40 منٹ. کئی منٹ؟ 40 منٹ. چلو. دیکھیں، قرآن کریم کے بارے میں تو ایک باتیں بتا کے تمہید پہ بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو اصلاح کی اس کا 2 ہی طریقہ تھا. ایک طریقہ تھا کہ روزانہ خاص کر فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے. کبھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کبھی کوئی قرآن کی آیت ہو گئی. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جمعہ جو ہے، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا، جو تقریر ہوتی تھی، وہ کرنٹ ٹاپک پر بات کرتے تھے. اب اس میں سے امت نے یہ کیا، جو ایک پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعہ 70% ایسے لوگ باتیں کر رہے ہیں جن کا سماج سے کوئی خاص اس ٹاپک سے تعلق ہی نہیں ہے، اور 99% مساجد سے قرآن کریم کو کیا کر دیا گیا؟ دور کر دیا گیا. اب آپ کھانا کھاتے ہیں ہفتے میں 21 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ. نماز پڑھتے ہیں 35 مرتبہ، اور قرآن کی تفسیر کرتے ہیں 1 مرتبہ. تو رسول کے عمل پر جب تک آپ کا عمل نہیں آئے گا تب تک آپ جتنی بھی کوشش کر لیں پرابلم نہیں سالو ہو سکتی. اللہ نے رسول کے طریقے میں برکت بھی رکھی ہے، پرابلم کا حل بھی رکھا ہے، اور سکون بھی رکھا ہے. جتنے بھی آپ اسمارٹ ہو جائیں، جتنے پڑھے لکھے ہو جائیں، وہ سب رسول اکرم کی حکمت کے آگے سب فیل ہے. تو قرآن کریم کے سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ روزانہ، اگر روز کریں گے تو بھی 7 ہی دن ہوگا، تو بھی نماز سے کم ہوگا اور کھانے سے کم ہوگا. لیکن آپ نے 35 اور 1 21 اور 1 کا جو تناسب رکھا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو اثرات قرآن کریم کے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز لگاتار ہوتی ہے نا تب وہ اپنے اثرات. یہ سوڈا بوٹل کا جوش ہے، ایک دن ہفتے میں آیا، اس کے بعد 6 دن تک شانتی. ریپیٹیشن اپنے اثرات دکھاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کوئی چیز کو آپ ریپیٹ کریں گے تو اس کے اثرات زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے گھر میں نل ٹپکنے لگتا ہے. بڑی خوبصورت ٹائلز ہوتی ہے، بڑی قیمتی ٹائلز ہوتی ہے، لیکن وہ
تھوڑا تھوڑا قطرہ ٹپکتا ٹپکتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پوری ٹائلز کو کالا کر دیتا ہے. حالانکہ وہ سارا پانی اگر اکٹھا کیا جائے کہ کتنا پانی جس نے کالا کیا تو زیادہ زیادہ 20-25 کھڑے ہوں گے، لیکن اثرات بھی مرتب ہو گئے کیونکہ وہ ریپیٹیشن کے ساتھ ہوا. آپ 4 ٹینک پانی لا کر کے ٹوائلٹ میں ڈال دیتے، 2 گھنٹے تک آپ سمرسیبل چالو کر دیے، ٹائلس پہ کچھ اثر نہیں ہونا ہے. قرآن کریم میں جو باتیں اثرات کرتی ہے، جیسے خاص کر آخرت کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اگر کہہ دیتا کہ آخرت ہے تو بھی ہم یقین کر لیتے. 33% آیت پہ ایک ہی ٹاپک پر بات ہوتی ہے، آخرت ہے آخرت ہے، آخرت ایسی ہوگی، جہنم ایسی ہوگی، جنت ایسی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اسے معلوم ہے پروردگار عالم کو کہ جب تک ریپیٹ نہیں کی جائے گی یہ چیز تب تک دنیا کی محبت نکل نہیں سکتی اور آخرت کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. اب آپ نے کیا کیا؟ خود بھی پڑھنا نہیں ہے قرآن کریم، مسجد میں سے آؤٹ کر رکھا ہے قرآن کریم، تو کیسے آخرت والے بنیں گے؟ یہ محض ایک وہ ہے، ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر آخرت سوار نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک تمہید تھی. یہ جو ہے جو سورت ہم نے پڑھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں. کرنے کی وجہ اگر دیکھا جائے، یہ جو اپنے آپ کو اسمارٹ لوگ بننے ہوشیار، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ والے لوگ زیادہ کرتے ہیں. بے عزت کوئی کس کس کو سمجھتا ہے؟ فٹ پاتھ پہ رہنے والا تھوڑا ہو تو بیچارہ جو بھی گزرتا ہے اس کو بھی سلام مارتا ہے، اس کو کبھی وہ بے عزتی نہیں کرتا. بے عزتی کراتا کون ہے؟ یا تو آپ بہت زیادہ قابل ہو گئے ہیں تب لوگوں کو بے عزت جانتے ہیں، یا آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا ہے تب بے عزت جانتے ہیں، یا کوئی بڑا عہدہ آ گیا ہے تب آپ بے عزت جانتے ہیں، اور یا یہ کہ آپ کا سورس بڑا ہو گیا ہے تو آپ بے عزت جانتے ہیں. یہ جو بے عزتی ہے اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال ہے. اور بے عزتی کے بارے میں ایک بات بتائیں، خاص کر مومن کے بارے میں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے کہا، بیت اللہ سے ایڈریس کیا کہ تو بڑا ریسپیکٹیبل ہے، بڑی تیری شان ہے، لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مومن کی شان تجھ سے زیادہ ہے. اب اگر آپ اس مومن کی بے عزتی کریں جس کی شان بیت اللہ سے زیادہ ہے تو کیا رزلٹ نکلنا ہے؟ کہ جو ہم اپنی زندگی میں کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں، کسی اور ایک کیا ہوتا ہے کہ انجانے میں ہو پلاننگ کرتے ہیں، ایک آدمی کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ آفس میں ہوتے ہیں تو آفس کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں تو محلے والے کے ساتھ. مومن کی عزت سے کبھی نہیں کھیلنا چاہیے. مومن کی ویلو اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے؟ صحیح حدیث ہے قیادتہ کی کہ اگر ایک مومن اس دھرتی پر موجود رہے گا ایک، تو قیامت کو ڈیلے کیا جائے گا کہ قیامت ابھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ ایسا ہے جو مجھ پر بلیو کرتا ہے. آپ ویلو دیکھیے، مومن کی ویلو اللہ کی نگاہ میں. دوسری دلیل دے رہا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ عزت والا ہے جس نے دنیا بنائی ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. دوسرے نمبر پہ کہہ رہا ہے ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے ہے. تیسری بات کہہ رہا ہے کہ ولی المؤمنین، اور مومن عزت کے لیے فل اسٹاپ، اس کے آگے کسی کی عزت کا ذکر نہیں ہے. اس مومن کی بے عزتی والے کی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خرابی ہے اس کی جو لوگوں کی عزتیں اچھالتا ہے. بہت گناہ ہم کرتے ہیں، ان میں دو جو گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ اگینسٹ اللہ ہوتا ہے، ایک گناہ اگینسٹ بندہ ہوتا ہے. جو بندے کے خلاف گناہ ہوتا ہے اس میں سب سے خطرناک گناہ ہے کہ آپ کسی مومن کی عزت سے کھیل جائیں.
آپ اس کو 2 جھاپڑ مار دیں، کوئی زیادہ بڑا نہیں رہتے، لیکن اگر آپ نے پلاننگ کر کے اس کی عزت کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور اس کی عزت اچھالی ہے یا اس کی بے عزتی کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے، راجنیتی چلی جا رہی ہے کہ کسی طرح بے عزت ہو جائے، تو وہ آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے. بات بڑی سمجھے. اگر ہم سے ہوئی ہے تو ہمیشہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے. نمبر 1، توبہ سے صرف کام بھی نہیں چلے گا. جس کی بے عزتی ہوئی ہے اس سے جا کر کے بتانا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیں. ابھی یہ کہنا دیکھنے میں بہت مشکل ہے، لیکن قیامت میں یہ بہت ہی آسان ہوگا کہ آپ نے ہم نے اپنی جان چھڑا لی اس سے. اگر قیامت میں اس نے کہیں کمپلین کر دیا تو آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے نیک ہوں گے، بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، وہ ساری نیکیاں ایک ایک کر کے ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائے گی جس کی بے عزتی کی گئی ہے، جس کو گالی دی گئی ہے، جس کے ساتھ حق مارا گیا ہے. حقوق العباد اللہ کبھی نہیں معاف کرتا. آپ نے زندگی میں نماز چھوڑی ہے، لیکن ایک مرتبہ یاد آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ایک بٹن دبانے سے جیسے فائل ڈیلیٹ ہوتی نہیں، ایسے ایک مرتبہ توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں اس آدمی کے لیے جس نے پلاننگ سے گناہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر بندے کے خلاف ہوا ہے تو آپ چاہے 100 حج کر لیں اور چاہے جتنی مسجد بنوا لیں، چاہے جتنا مدرسہ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. کیونکہ ان لاجیکل بات ہے کہ میں ان کو ایک جھاپڑ ماروں اور ان سے کہوں بھیا مجھے معاف کر دو. یہ کیا پالیسی ہے؟ بھائی آپ نے جس کو ستایا ہے، جس کی بد جا کر اس سے معافی مانگی. جھاپڑ ایک سے مارا، معافی دوسرے سے. آپ نے بندے کو ستایا، معافی مانگ رہے اللہ سے. یہ لاجیکل بات ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. پروردگار ہے اور اس کی وجہ بتا رہا ہوں کیوں ایسا کرتا ہے اللہ. آپ بیٹھے رہیں اور آپ کے بچے کو ایک آدمی ایک چھاپڑ کھینچ کے مارتے، آپ کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھلے ہی صحیح وجہ سے جھاپڑ مارا ہو، غلط صحیح میں مارا ہے. آپ چاہے 10 مرتبہ مار دیں آپ اپنے بچوں کو، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر غیر ایک مرتبہ ایک چھاپڑ مار دے تو آپ کا پارا چڑھ جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا. پروردگار عالم کے ہم بندے ہیں، وہ ہم کو جو چاہے سزا دے دے، لیکن اگر کوئی بندہ اسے کر دیتا ہے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے. ہر آدمی کو، غور سے سنیے گا، ہر آدمی کو اپنی کریشن سے پیار ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، اگر چھوٹا بچہ آپ کے گھر میں ہو، UKG LKG فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ ڈرائنگ کرتا ہے، دیکھا ہے؟ ڈرائنگ کرتا ہے، بہت خراب کرتا ہے. لے کر امی کے پاس جاتا ہے، بھیا دیکھو. اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں بکواس ہے، کیا بنا ہے، بیکار، دیکھیے وہ رونا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ڈیزائن کا کریٹر ہے، اس کو دل سے اس ڈیزائن سے پیار ہے. آپ اس کے پیپر کو پھاڑ کے پھینک دیجیے، تب اس کا رونا دیکھ لیجیے کہ کتنا روتا ہے وہ. حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، بیکار ہی بنایا تھا، لیکن اس نے خود بنایا تھا نا، لہذا اس کو پیار ہے. ایسے ہی ہم کو ہمارے اللہ نے بنایا ہے نا، ہم کتنے بھی خراب ہیں تو بھی ہم سے اللہ پیار کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، مجھے حدیث کی تحقیق نہیں ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک دن زمین نے کمپلین کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میرے اوپر بہت خطرناک قسم کے گناہ کرتے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ جب یہ گناہ کرے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے لوں. رب ذوالجلال نے کہا کہ آپ اسی لیے کہہ رہی ہیں اے زمین کیونکہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم کو اجازت نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ رب اپنی محبت کو ہمیشہ پیرنٹس سے کمپیئر کرتا ہے. کس سے کرتا ہے؟ کہ میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. جس طریقے سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے 1000 گنا پروردگار عالم پیار کرتا ہے. جب اس کی عزت سے کوئی کھلتا ہے، جیسے باپ کو پتا چل جائے میرے بیٹے کی عزت سے کوئی کھیلا ہے تو اس کا پارا چڑھ جاتا ہے. رب ذوالجلال ایسے ہی ناراض ہوتا ہے اور 10,000 گنا ناراض ہوتا ہے. مومن کی ویلو اس کی نگاہ میں اتنی ہوتی ہے. ابھی اگر ایک آدمی کہہ دے کہ تم بیت اللہ کو گالی دو یا مومن کو گالی دو، اگر دو میں سے ایک کو نہیں گالی تو ہم شوٹ کر دیں گے.
فتوا دیا جائے گا کہ بیت اللہ کو گالی دے دیجیے کہ مومن کو نہیں دیجیے گا. اتنی ویلویبل چیز ہے مومن. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ویلو کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے یہ مان لیا ہے کہ رب تو میرا خالق ہے. یہ دل سے جو آپ نے مانا نا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو رب کو رب مان لے، جو رب کو اپنا بڑا مان لے، جو رب کو سب کچھ مان لے. پروردگار عالم اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اتنا زیادہ اس کا وشواس ہے میرے اوپر، اتنا وشواس ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ بندے کے دل میں ہماری محبت، ہمارا وشواس ایسے ہے، کتنا بھی غلطیاں ہو جائیں لیکن اگر ماں کے پیر سے چپڑ جاتا ہے بچہ تو ماں معاف کرتی نہیں کرتی ہے، وہ 1000 گنا معاف کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے کریشن سے پیار ہے. لہذا ہلاکت کی جو بات کہی گئی، بیان کا لوگ بہت خطرناک لفظ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کی جو کیا کرتا ہے، جو عزت لوٹتا ہے، بے عزتی کرتا ہے. دوسرا کہا گیا کہ اس کی ہلاکت ہے جو پیٹھ پیچھے کسی کی کیا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ بندے کی بے عزتی ہوئی ہے نا، رب بہت ناراض ہوا ہے. یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی اگر کوئی غیبت کر دے، کوئی برائی کر دے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، پروردگار عالم کو اس سے 1000 گنا تکلیف ہوتی کہ میرے بندے کی غیبت کی گئی. اور غیبت کا گناہ کتنا بڑا ہے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. یہ ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے. کرتے کیوں ہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کرتے کیوں ہیں؟ کرنے کے بہت سے اس میں سے ایک ذکر ہے کہ یہ مال سب کچھ کراتا ہے. مال زحمت بھی ہے، مال رحمت بھی ہے. رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. یہ زحمت کا ذکر ہے کہ مال زحمت بن گئی ہے. یہ جو مال ہے، مال کی محبت اللہ نے انجیکٹ کی ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں. اگر آپ کو مال سے پیار ہے تو یہ نہیں سمجھیے کہ میں بہت بیکار آدمی ہوں. وہ انجیکشن کا اثر ہے. اور اللہ تعالیٰ جب انجیکشن مارتا ہے نا، بہت ہائی MG کو مارتا ہے. 5 چیزوں کی محبت اللہ نے رکھی ہے. کس نے رکھی ہے؟ بھائی سب سو رہے ہیں، سوئے تو مجھے بھی نیند آتی بھائی. 5 چیزوں کی محبت اللہ نے انجیکٹ کیا ہے. قرآن میں ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. اس کے آگے 2 اور ہیں. اللہ کہتا ہے ہم نے مزین کیا ہے انسان کے اندر 5 چیزوں سے پیار. عورت نمبر 1، اولاد نمبر 2، پیسہ نمبر 3، اچھی سواری نمبر 4، اور کھیتی باڑی. یہ محبت اللہ کی جانب سے ہے. مال اس میں جو روکڑا ہے نا، سونا اور چاندی، روکڑے سے محبت سب کو ہوتی ہے. کوئی اگر بولتا ہے کہ مجھے پیار نہیں ہے، اب نارمل ہے، چیک اپ کرانا چاہیے. ایسا نہیں، سب کو پیار ہے، محبت ہے. لیکن مال کی محبت کتنی ہونی چاہیے وہ آپ کو ایک کرائٹیریا بتاتا ہوں، کہ آپ کو خود سمجھ لیں گے کہ میرے اندر جو مال کی محبت ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر 3 چیزیں ہو رہی ہیں، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اگر ہو رہی ہیں اور آپ مال کے چکر میں لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. جیسے کشتی کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے پانی. کشتی ڈوبتی کہاں ہے؟ کشتی ریت میں نہیں ڈوبتی. کشتی ڈوبتی کہاں ہے؟ پانی میں. لیکن کشتی کو چلنے کے لیے بھی پانی بہت نیسیسری ہے. آپ کے پاس کروڑ روپے کی کشتی ہو اور آپ پانی نہ ہو وہاں پر تو کیا کر لو گے؟ بیکار ہے. پانی بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہمارے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. لیکن پانی جیسے کشتی کو ڈبوتا ہے، ایسے پیسہ بھی کشتی کو انسان کو ڈبوتا ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ڈوب رہے ہیں؟ نمبر 1، پیسہ کمانے میں اگر
فرض کی لاپرواہی ہو رہی ہے تو بی الرٹ، آپ کی کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا ہے. پیسہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن فرائض چھوٹ رہے ہیں. نماز کا وقت کیوں نہیں گئے؟ نہیں مولانا صاحب بہت کسٹمر کا ٹائم ہے. نماز کیوں نہیں مولانا صاحب؟ رات میں 12-1 بجے تک دکان سے آئے، سو گئے، نیند ہی نہیں کھل پاتی ہے. اس کا مطلب آپ کی کشتی میں ایک سوراخ ہو چکا ہے، ہوشیار ہو جائے. دوسری چیز، اگر پیسہ کمانے میں اگر حرام کی پرواہ ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ دوسرا سوراخ ہو گیا ہے. پیسہ آنا چاہیے، اینی ہاؤ کیسے بھی آئے، پیسہ آنا چاہیے. اب جملے کیا بولتے لوگ؟ مولانا آپ تقریر کرتے ہیں، ایمانداری کا زمانہ ہی نہیں ہے، ایسے جملے بولتے ہیں. کون لوگ؟ پیسہ کمانے والے. مولانا بغیر جھوٹ بولے گاڑی ہی نہیں چلتی ہے. ایک مسجد میں بیٹھ کے تقریریں کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، میدان میں اترے تو پتا چلتا ہے مولانا تم نا. یہ بتا رہا ہے کہ اس نے پیسہ کمانے کے لیے یہ طے کر لیا، آئے گا کہاں سے؟ ہم سے اس سے مطلب نہیں، پیسہ آنا چاہیے. یہ دوسرا سوراخ ہو گیا ہے. اور خطرناک یہ ہوتا ہے کہ پیسہ جب آئے گا تو یہ بھی سوال قیامت پہ کیا جائے گا کہ گیا کہاں؟ آیا تو گیا کہاں؟ پیسہ تو آیا، اب نہ پیسہ آنے کا صحیح سورس ہے اور نہ جانے کی صحیح جگہ ہے. یہ سوراخ ہو گئے دو. تیسرا، حق مارا گیا، پیسہ لیا گیا. پلاٹ ہے ہمارا، بازو والے کا پلاٹ قبضہ کر لیا ہے. اکرم سکرم میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کو بھی بیچے، دونوں لڑ رہے ہیں. یہ حق مارا گیا ہے. پورے بھارت میں 2-3 شہر کو چھوڑ کر کے سب لوگوں نے اپنی بہن کا حق مار رکھا ہے. ابا مر گئے ہیں، ابا مرنے کے بعد ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے. آتے ہیں نمبر 1 پہ نماز پڑھنے. کہاں؟ پہلی صف میں آتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں. کیا؟ اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے. پہلے بہن کا حق ادا کرتے، پھر یہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لیں. 1-2 لوگ نہیں ہیں، یہ 95% سے اوپر ہے. یہ جو کچھ اللہ کر رہا ہے، یہ ابھی کچھ نہیں کر رہا ہے. ابھی تو اس کی ناراضگی کی ایک جھلک ہے. حالات اس سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. قرآن مجید معلوم کیا کہتا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ کہتا ہے کہ میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو میری باتیں مان لیتے ہو اور باتیں نہیں مانتے ہو. جمعہ کی نماز پڑھنے کی بات آئی تو آ گئے مسجد میں، بہت جلدی آ گئے. میں نے کہا کہ تمہارے باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کو دینے کے لیے تیار رہتے. ایک مانا ایک چھوڑا. کوئی دنیا کی ایسی آرگنائزیشن، کوئی کالج ہے، آپ کالج والے سے کہیے سر میرا ایڈمیشن لے لیجیے، میں 99% سے پاس ہوا ہوں SSLC، میں ٹاپر ہوں، 10 ٹاپر میں ہوں، لیکن میرے اندر ایک کمی ہے. کیا؟ میں 4 پیریڈ تو تمہارے اسکول کی پابندی کروں گا، لیکن 4 پیریڈ میں آزاد ہوں. بولے کا دروازہ کھلا، نکل جائے یہاں سے. یہاں تو اس کا داخلہ ہوتا ہے جو 8 پیریڈ ہمارے قانون کے تحت چلتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے. یہ 4 پیریڈ تو مانے گا، 4 پیریڈ اپنی مرضی کرے گا تو وہاں چلا جا، بھلے تو 99% لیا ہوا ہے. یہ کیسا رب ہے؟ یہ کیسے بندے ہیں؟ جمعہ پڑھیں گے رب کے کہنے پر، اور جب پیسے کا معاملہ آئے گا تو خود بانٹیں گے. یہ جو آپ نے اور ہم نے 2 حصے کر رکھے ہیں نا، اس کا جواب دیتا ہے قرآن کریم کہ جو ایسا کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے، کہہ رہا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم. ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے. ایسے شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ کون ہے جو رب کو جواب دے گا؟ خود جواب دیتا ہے. الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا میں تم کو ذلیل کریں گے. آپ ذلت کی وجہ تلاش کر رہے ہیں RSS کو ہاتھ، میں قسم خدا کی کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور نہ کوئی تمہارے اوپر ہاتھ رکھ سکتا ہے. جس کو اللہ عزت دے اس پر بندہ آ کر کے اس کو بے عزت کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. بیکار کی باتیں ہیں. الا خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں تم کو ذلیل کریں گے.
یہ جتنی ذلت کی وجہ ہے، جو بھی مولانا مولوی جو بھی بول رہے ہیں سب وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے نا، اس مذاق کے اثرات ہیں۔ اچھا چلو دنیا میں ذلیل ہو جاتے، وہاں ایک کمرہ مل جاتا تو کیا نقصان تھا؟ وہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور خطرناک قسم کا عذاب ماریں گے قیامت میں۔ نہ دنیا بنے گی اور نہ آخرت بنے گی۔ تو جب حق مارا جاتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آدمی سمجھ لے کہ میرے لیے میری کشتی میں پانی تینوں طرف سے گھس رہا ہے، کوئی ایک کا غلط کر رہا ہے، کوئی دو کر رہا ہے، کوئی تینوں غلط کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی جو پیسہ جمع کر رہا ہے آیا کہاں سے چنتا نہیں ہے، جاتا کہاں ہے چنتا نہیں ہے، حق مارا جاتا ہے چنتا نہیں ہے، ایسے کے لیے آگے کہہ رہا ہے کہ ایسے کو ہم جہنم میں دھکیل دیں گے۔ کیونکہ جب انسان پیسہ ہی تو سب کچھ کرتا ہے۔ اب پیسہ جمع کرنا یہاں پہ کیا ہے کہ جس نے پیسہ جمع کیا، جس نے پیسہ تو سب لوگ جمع کر رہے ہیں، تو کسی کے پاس 100 ہے تو کسی کے پاس 100 کروڑ ہے، جمع تو سب نے کر رکھا ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق۔ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس بھی بہت پیسے ہیں، پیسے سب کے پاس ہے۔ کب پیسہ جمع کرنا گناہ ہوتا ہے وہ بھی آج سن لیجیے، ایک ایک پوائنٹ کی طریقے سے سنیں، اور بیٹھ کر کے آج عشاء میں اپنے بستر پر بیٹھ کر سوچیں گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، ایسا اگر ہوتا کہ بہت لانگ لائف ہوتی تو بھی 70-75 سال کے اندر جو بھی آدمی 60 کو کراس کر گیا ہے سب جانے کہ میں گریس پیریڈ سے گزر رہا ہوں۔ حبیب مصطفیٰ سے زیادہ کرامت کون بندہ اس دنیا میں تھا؟ آپ کی عمر کتنی سال ہے؟ عربی لحاظ سے 63 ہے، انگریزی لحاظ سے 60 ہے۔ ان سے زیادہ کسی کے پاس کام نہیں تھا، اللہ نے ان کو 60 سال میں اٹھا لیا۔ اور اگر آپ 60 کے اوپر چل رہے ہیں نا تو شکر ادا کریں، اور ہر لمحے فکر کریں کہ اپنی آخرت کیسے بنائی جائے۔ یہ رب کا بڑا احسان ہے جو آپ کو اور ہم کو چھوڑ رکھا ہے 60 کے اوپر۔ ایک لمحہ بھی اس طالب علم کی طریقے سے گزارے جو ایگزام ہال میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک ایک لمحے کو چوس لیتا ہے کہ کسی طرح کاپی پہ لکھ دیا جائے تاکہ نمبر اچھے ہو جائیں۔ وہ موقع آپ کو دیا گیا ہے، وہ موقع آپ کے ہاتھ میں ہے، قبل اس کے کہ کاپی چھن جائے۔ کتنا بھی فیورٹ ٹیچر کا بچہ ہو، جب کاپی چھین لیتا ہے ایگزام ہال میں کبھی کاپی واپس نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنا بھی کہیں سر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کاپی واپس ہوتی، کیونکہ گھنٹی بجنے سے پہلے اس نے آپ کو کوئی ڈسٹربینس نہیں کیا۔ جو تمہارا دل چاہا لکھا، 2+2=4 لکھا تو بھی کچھ نہیں بولا، 2+2=5 لکھا تو بھی کچھ نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے طے کر رکھا تھا میں 3 گھنٹے کچھ نہیں بولوں گا۔ ایسے یہ مالک ہے ہمارا۔ ہم امتحان ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شرارت کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہماری شرارت صحیح ہے، یہ سمجھ لینا کہ ہم ایگزام ہال میں ہیں، ایگزامنر بول نہیں رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں اسی لائن کا آدمی ہوں، ہم گزرتے ہیں، ہم ایک دیکھتے ہیں بچہ جواب غلط لکھے، مسکراتے ہوئے گزرتے ہیں اس کے ٹیبل کے سامنے سے، وہ بڑا نادان بچہ ہے، وہ سمجھے کہ سر مسکرا رہے ہیں میں بہت اچھا لکھ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو پیسہ جمع کرنا اگر 3 یہ پرابلم ہے تو سمجھ لیجیے خطرہ ہے۔ پیسہ رکھنا بینک میں اپنے پاس رکھنا کب گناہ ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے، ایک سن لیجیے۔ نمبر 1، جس کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ پیسے کو فضل بھی کہا گیا ہے، پیسہ فطرہ بھی کہا گیا ہے، پیسے کو فضل بھی کہا گیا ہے۔ نمبر 1، اگر پیسہ ہے اور بندے کے اوپر زکات واجب ہے، زکات نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسہ اس کا رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ زکات کیسے لوگ نکالتے ہیں؟ مولانا صاحب میں زیادہ ہی نکال رہا ہوں۔ ہم نے کہا زیادہ نہیں نکالو، حساب سے نکالو، حساب سے نکالو، اور اس کو سامنے رکھ کر حساب نکالو۔ جو بغیر بتائے جانتا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے حساب نکالیے۔ تو نمبر 1، جب بندہ زکات نہیں دیتا اور اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تب ایسے شخص کا پیسہ رکھنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کتنا بات بتائی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، 6 لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو خونی رشتے والے ہوتے ہیں. سب لوگ بولتے رہتے ہیں نا خونی رشتہ خونی رشتہ. خونی رشتہ آدم کے لحاظ سے تو سبھی خونی رشتہ ہی ہے، لیکن اصل میں 6 لوگ ہوتے ہیں. یہ 6 لوگ اگر 3 پرابلم میں گھرے ہوئے ہیں اور آپ مال جمع کر رہے ہیں، بھلے زکات آپ نے دے دیا پھر بھی آپ بچ نہیں سکتے. وہ 6 لوگ کون کون ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں نا؟ ان سے 2 لوگ اور پیدا ہوئے، میرا بھائی اور میری بہن. یہ نمبر 1 کے. نمبر 2 جس سے میری امی پیدا ہوئی ہیں اس سے 2 لوگ اور پیدا ہوئے ہیں، میری خالہ اور میرے ماموں. جس سے میرے باپ پیدا ہوئے اس سے 2 لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرے چاچا اور میری پھوپھی. یہ 6 لوگوں کے بارے میں ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ان کا کیسے خرچہ چلتا ہے. آپ جو انتظار میں ہیں، نہیں پھوپھی نے ہم سے کہا نہیں ورنہ میں مدد کرتا. اگر پھوپھی کو تمہیں سے بھیک مانگنا ہے تو چوراہے پہ نہیں مانگے گی. تم سے بھیک مانگنے کیوں آئے گی؟ چوراہے پہ جا کے بھیک مانگے گی. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ان 6 آدمی کے بارے میں جانیں. پیسہ اگر جمع کر رہے ہیں تو ان 6 کے بارے میں جانیں کہ ان کی لائف کیسی گزرتی ہے. اور 3 چیزوں کی پرابلم اگر اس 6 آدمی کو ہے تو آپ کو ہر حال میں ان کی پرابلم سالو کرنا ہے، ہر حال میں مسئلے کو حل کرنا ہے. وہ 3 پرابلم کیا ہے؟ اتنا کپڑا نہیں ہے کہ ایک جوڑا رکھا ہو، ایک جوڑا پہنا ہو اور ایک جوڑا دھلا ہو. اگر ان کے پاس ان 6 آدمی کے پاس 3 جوڑے کم سے کم کپڑے ہیں، لازم ہے کہ ہم ان کے لیے کپڑا بنائیں. نمبر 1. نمبر 2 سیکنڈ پرابلم، اگر ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آج کھا لیا ہے کل کیا ہوگا اللہ مالک ہے. لازم ہے کہ آپ ان کی کیئر کریں، ان کو کھانا پہنچائیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، آپ ان کی مدد کریں. نمبر 3 اتنا گھر نہیں ہے کہ دھوپ ہوا اور پانی سے بچ رکھیں اور تم بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے ہو. تم اپنی دوسری منزل پہ کھڑے ہو کر کے جھانکتے ہو اپنے بازو والے کی چھت، جس کی چھت پہ پلاسٹک لگی ہوئی. شرم نہیں آتی ان کو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے جب پیسہ رکھنے والا گناہ ہوتا ہے، جب یہ 3 لوگ پرابلم میں ہوتے ہیں. بات پہلے سمجھے. نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ ہے، ایک آدمی نے آ کر کے آپ کو اپنی پرابلم بتا دیا اور آپ کے دل میں بات اتر گئی. ویسے تو پرابلم ہزاروں ہے، سبھی لوگوں کے پاس ہے، مانگتے ہی رہتے بھیک. یہ تو بھکاری ہے، ان کو تو دے کر کے تم نے اپنے پیسے کو برباد کیا ہے. یہ الگ کہانی ہے. کیوں مسلمان بھیکاری زیادہ ہیں بھارت میں؟ ارے بھائی 18% تم ہو تو 18% بھکاری بھی ہو جاؤ یار. آبادی میں 18%، بھکاری میں 44% ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھیک دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے. ان کو معلوم نہیں ہے. آپ نے بھیک دے کر کے ان کو بتایا بیٹا بھائی مانگتے رہو، کبھی یہ کام چھوڑنا نہیں، تمہاری وجہ سے بھی مانگتے ہو. دوسری چیز ایک آدمی نے تیسری، پہلے کیا بتایا؟ پیسہ ہے، زکات نہیں دیا. پیسہ ہے اور 6 لوگوں کی پرابلم نہیں حل کیا. تیسرا، کوئی بھی آدمی چاہے ہندو ہو چاہے کرسچن ہو، صرف اللہ کا بندہ ہو. اللہ کے سب سگے بندے، اس کو یاد رکھنا. اللہ کا کوئی سوتیلا بندہ نہیں ہے. اللہ کے سب بندے سگے، نام کچھ بھی ہو. اللہ کے بندے نے آپ سے کہا کہ بھیا میں پریشان ہوں، اور آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ واقعی یہ سچ بول رہا ہے. لازم ہے کہ آپ اس کی وہ 3 پرابلم جو رشتے دار کی تھی، اگر وہ 3 پرابلم میں سے کوئی بات اس نے کہی ہے، لازم ہے کہ آپ نے جیب سے پیسہ نکالے اس کی پرابلم کو حل کریں. بھلے زکات دے چکے ہیں. یہ تیسرا ہوتا ہے. چوتھا، ایک آدمی اپنے پڑوسی میں، جو بھی پڑوسی ہے، کوئی بھی برادری، کوئی بھی ذات کا ہو، کچھ بھی نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ پڑوسی ان 3 چیزوں میں پریشان ہے، آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے پلاسٹک کی چھت پڑی ہے، اس کی آہیں تمہارے گھر کو برباد کر دے گی. وہ جب دیکھتا ہوگا تو اس کے دیکھ کر کیسا گزرتا ہوگا کہ اس کے گھر میں پانی ٹپک رہا ہے اور تم انجوائے کر رہے ہو اور بھٹے کھا رہے ہو کہ سردی کا زمانہ ہے اور پانی کا زمانہ ہے. یہ برباد کر دیتے ہیں. کیا ہے یہ؟ چوتھی چیز ہوتی ہے کہ اگر پڑوسی ان 3 پرابلم میں گرفتار ہے اور بندے نے اس کی مدد نہیں کی اور پیسہ جمع کرتا رہا، جو اللہ یہاں کہہ رہا ہے الذی جمع مالہ وعددہ، اور شمار کرتا رہا، آج کتنا ہو گیا، پلاٹ کتنا ہو گیا، ہمارا اسائنمنٹ کتنا ہو گیا، کتنی ہماری پلاٹ
پیسے آ گئے، یہ شمار کر رہا ہے. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز، جس جماعت سے تمہارا تعلق ہے، جس جماعت سے آپ نے اپنے آپ کو انوالو کر رکھا ہے، اس کا امیر اپیل کرتا ہے. مثال کے طور پر تبلیغی جماعت والا کہہ رہا ہے امیر تمہارا کتاب پروگرام ہونے جا رہا ہے اور پانی کا خرچہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے، جو بھی آپ ہو سکتے ہیں لازم آپ اسے مدد کریں. یہ 5 جگہ ہوتی ہے کہ جب بندہ پیسہ رکھے ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. بات نہیں سمجھے یہاں تک؟ آگے کہہ رہا ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ. وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ پیسہ ایک دن جانے والا ہے. اور خاص کر جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی نا، وہ زیادہ بخیل ہوتے ہیں. جن کو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد کے پیچھے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جن کی آخرت اس وجہ سے خراب ہے کہ ان کی پرابلم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اولاد، اور اگر اولاد سیٹل ہو گئی نا تو اب ناتی اور پوتے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کا معاملہ سیٹل ہو جائے. اسی میں ہم برباد ہیں. اور ایک آدمی خدا کی قسم قیامت میں کھڑے ہو کے نہیں کہے گا کہ میرے نانا جان نے میری چنتا کی ہے، ان کو چھوڑ دو، اللہ ہم کو پکڑ لو. قرآن مجید کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ جس دن باپ، بھائی، بیٹا، میاں، بیوی دیکھ کر کے جیسے دیکھیں گے قیامت میں کہ ابا ادھر سے آ رہے، بیٹا پوچھ لے گا کہ کہیں ابا آ کر کے یہ نہ کہہ دے کہ بیٹا ایک نیکی کی شارٹیج ہے، مجھے دے دے. جس کے لیے تم نے جان دی ہے نا، وہ قیامت میں ایسے تمہارے کنی کاٹے گا، نظر بھی نہیں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے کرنا چاہیے، لیکن بچوں کے کرنے کے لیے حرام سے بچ کے کرنا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس حال میں نہ چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی آخرت برباد کر کے بچوں کی جو ہے دنیا بنائی جائے. اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو یہ بات سمجھ رہا ہو. یہ سمجھتا ہے کہ پیسہ ہمیشہ کام آئے گا، ہمیشہ. کتنے لوگ شاہجہاں نے تاج محل کیوں بنوایا؟ لوگ ہم کو یاد کریں، یہ چیز بنایا گیا، یاد کیا جا رہا ہے. لیکن اس یاد کا شاہجہاں کو 1 پیسے کا فائدہ ہے؟ نیکی کر کے جاتا تو لوگ یاد کرتے تو شاہجہاں کو کیا ہوتا، اس کا ایصال ثواب پہنچتا، صدقہ جاریہ ہوتا. یہ پیسے خرچہ کیے گئے کہ مجھے لوگ یاد رکھیں. چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. نہیں، ابا بہت بڑا گھر بنا کے گئے ہیں، خاندان والے بولیں گے بہت اپنے لڑکوں کے ساتھ گئے. کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. تمہارے کام تو آئے گا کہ تم نے اپنے بچے کو اخلاق سکھلا دیا ہے، تم نے اپنے بچے کو ایک عالم بنا دیا ہے، تم نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا ہے، تم نے ایک بچے کو اصلاح بنا دیا ہے کہ لوگوں کی پرابلم سالو کرتا ہے. تب تمہارے وہ کام آئیں گے. لیکن تم ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہو یا سب ورنہ مالو اخلقہ، وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیں کبھی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز صدقہ جاریہ ہوتا ہے. مال نہیں ہوتا ہے، صدقہ جاریہ. وہ کام کریں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ چالو رہے. مرنے کے بعد کے اکاؤنٹ کی چنتا کریں. دنیا کے اکاؤنٹ بہت جلدی کلوز ہونے والے ہیں. آخرت کا اکاؤنٹ نہ ختم ہونے والا ہے. ایسا کام کم سے کم ایک کام کر کے جائیں کہ آپ مر بھی جائیں تو بھی آپ کا اکاؤنٹ کیا ہے، چالو رہے. ایسے کام کر کے جائیے. لوگ یاد کریں کہ صاحب یہ کام ہوا ہے. لوگ یاد کریں، آپ کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ کون آدمی تھا اس دنیا سے جو چلا گیا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو مسجد نبوی کی زمین کا مسئلہ آیا. اللہ کے رسول پلاننگ سے تھا کہ مسجد کی زمین میں سارا پیسہ ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک اس کا اجر باقی رہے. یہ مسجد ہے، یہ اس کی بلڈنگ ہے، اس کی عمارت ہے، یہ سب ایک دن ختم ہونے والی ہے. باقی رہنے والی کون چیز ہے؟ جگہ. جب کہیں مسجد کی جگہ خریدی جائے، اگر چونی بھی تمہارے پاس ہے تو ضرور ڈالنا. یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے. صدقہ جاریہ کر کے جائیں تب جو ہے، تب یہ جملہ کہنا کہ ہم نے مال یہ سمجھا تھا، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ مال رہتا ہے اس کا جب آدمی صدقہ جاریہ کرتا ہے. زیادہ تھوڑا سا وقت ہے. بہت مؤذن جب اذان دیتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اقامت کے بعد امام صاحب کب اللہ اکبر کہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 سیکنڈ کے بعد. آپ
کہ پیدا ہوتے ہی آپ کی اذان دے دی گئی ہے اور پیدا ہوتے ہی اقامت بھی کہہ دی گئی ہے، صرف امام کو آ کے اللہ اکبر کہنا ہے. اسی لیے نماز جنازہ جب ہوتی ہے تو نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی ہے. اتنی ہی فرصت کے لیے ہم کو چھوڑا گیا ہے، جو کرنا ہے کر لیں. ٹائم زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہر لمحے کوشش کریں اور ہر طرف سے کوشش کریں. ایگزام میں پیپر آتا ہے، کچھ 6 نمبر کے ہوتے ہیں، کچھ 5 نمبر کے ہوتے ہیں، کچھ 4 نمبر کے ہوتے ہیں، کچھ 2 نمبر کے ہوتے ہیں، کچھ 1 نمبر کے، کچھ آدھے نمبر کے بھی ہوتے ہیں. جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ آدھا نمبر بھی نہیں چھوڑتے. کرتے یہ کہہ کر کے نہیں چھوڑ کر بچہ آ جاتا ہے، چھوڑ یار آدھا نمبر ہے، اس آدھے کو بھی کرنے کی فکر کرتا ہے. ایسے ہی مومن کو نیکی کمانے کے لیے 74 کام کریں، بڑے بھی کریں چھوٹے بھی کریں. ابھی نکلے مسجد سے، کسی کی چپل دیکھا آپ نے الٹی پڑی ہے، 1 منٹ میں سیدھی کر دیں. آپ آگے نکلے، ایک آدمی بوڑھا جا رہا ہے، آپ کے پاس موٹر سائیکل بٹھا کر اس کو پہنچا دیا. ہر لمحے کام کرنے کی فکر کرے اس طالب علم کے طریقے سے جو 6 نمبر سے لے کر آدھے نمبر تک کے لیے ہر لمحے کو استعمال کرتا ہے. تب جا کر کے بات ہماری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.